بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق اللہ العظیم. ہماری سورہ آل عمران الحمدللہ پچھلے سبق میں شروع ہو چکی تھی. آج ہم اس سورت کو ایک ترتیب سے شروع کریں گے. سب سے پہلا عنوان ہے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا. اصل میں اس تعارف کو کرانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو سمجھ لیں. نجران کے کچھ نصارہ آئے تھے اور انہوں نے، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، آپ لوگوں کو پیچھے پتہ چل چکا ہوگا. یہ نجران کے نصارہ انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی منقبت کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کی جو کہ ان کی منقبت کا حصہ نہیں تھی. تو خاص طور پہ اس صورت کے اندر ان کی اس نوعیت کی منقبت کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی. سب سے پہلا اللہ رب العزت نے جو ذات باری تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے. ذات باری تعالیٰ کا جو تعارف ہے، اس تعارف کی وجہ وہ نصارہ تھے کہ ان نصارہ نجران سے آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نوعیت کے سوالات کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا خاص وصف ہیں، حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ من ذالک اہلیہ ہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اس نوعیت کا عقیدہ تھا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان باتوں کا جواب دیا ہے اپنا تعارف کروا کے. الف لام میم اس کے معنی کے حوالے سے میں سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں، ضرورت نہیں ہے یہاں بات کرنے کی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم وہ پوری کائنات سنبھالنے والا ہے. آگے اس نے اس کتاب یعنی نزل علیک الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نزل اس نے تم پر نازل کی ہے، الکتاب کتاب، بالحق ٹھیک یعنی کتاب جو نازل کی ہے وہ اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے جو حق بات پر مشتمل ہے. یعنی جو یہاں پر باتیں وہ بالکل درست ہیں، اور نہ صرف یہ کہ درست ہیں بلکہ مصدقاً کی تصدیق کرنے والی ہیں. لما بین یدیہ جو تم لوگوں کے پاس ہے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ اور اس نے اتاری ہے تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے. کیوں اتاری تھی؟ ہدی للناس، وہ ہدایت کے واسطے اتاری تھی. تو اسی واسطے وَأَنزَلَ الفرقان، اللہ نے فرقان بھی اتارا، ان قرآن بھی اتارا. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ میری بات؟ تھوڑا سا فرق سمجھیں. نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب اس کا مطلب بھی اتاری، وانزل اس کا مطلب بھی اتاری. تو انزل اور نزل میں فرق ہے. انزل کا مطلب ہے فوراً، یک بارگی اتارنا. ٹھیک. اور نزل کا مطلب ہے باری باری اتارنا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید اور طریقے سے نازل ہوا ہے اور ان کی کتابیں اور طریقے سے نازل ہوئی. تھوڑا سا فرق ہے الفاظ. ٹھیک ہے. نزل علیک الکتاب قرآن مجید تھوڑا کر کے اترا ہے آپ پر، صحیح تھوڑا. وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل یک بارگی اتاری گئی میں تھوڑا سا فرق ہے. وانزل الفرقان سے قرآن مجید مراد ہے. تو یہاں پر بھی قرآن مجید بھی یک بارگی نازل ہونا نظر آ رہا ہے.
تو بعض حضرات نے کہا نہیں، فرقان سے مطلب معجزات ہے، کتاب مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرقان سے مطلب معجزات ہیں، اور معجزات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی بھیج دیے تھے، ان کا ظہور باری باری ہوا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا نہیں، اس سے قرآن مجید کی مراد ہے، قرآن کی مراد ہے۔ لیکن قرآن کیسے مراد ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ دو مطلب نازل ہوا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر اتارا تو وہ ایک بار یہ اتارا، اور پھر لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تو پھر باری 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 باری، ٹھیک ہے۔ اللہ تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا نزل اور انزلہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال دونوں تینوں قسم کی باتیں ہیں۔ ترجمے کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، ہم تفسیر نہیں کر رہے، صرف ترجمے کو واضح کر رہے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے۔ ان الذین کفروا، اور یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، جنہوں نے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ عزیز، زبردست اقتدار کا مالک، اس کو یاد کر لیں، ذو انتقام، اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف میں یہ بات بتا دی۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ نے اپنا تعارف کرایا، دیکھو جو تم نے دل میں باتیں چھپائے بیٹھے ہو، یاد رکھو، ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک اللہ کی یقین کرو کہ اللہ کی ذات وہ ہے۔ انا کے دو ترجمے ہم کرتے آئے پیچھے، بے شک کا ترجمہ بھی کرتے آئے ہیں اور یقین کرو کا ترجمہ بھی کرتے آئے، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ ان الذین، ان اللہ، اور بے شک اللہ کی ذات، اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء، کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی، شیء، شیء ایک چھوٹے سے ایٹم کو کہتے ہیں اور ایک بڑے سے بڑے آسمان کو کہتے ہیں۔ لا یخفی علیہ شیء، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آیان میں سے ہو چاہے وہ آراز میں سے ہو۔ میں تھوڑے سے مشکل الفاظ استعمال کروں تاکہ آپ لوگ اس سے یوز ٹو ہو جائیں۔ آیان میں سے ہو یا آراز میں سے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان چیزوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو آگے مزید بھی چیزیں سمجھ میں، کل کو آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو پھر اعراض کہتے ہیں، اعراض کہتے ہیں کوئی عارضہ، ٹھیک ہے، جیسے غصہ ہے، جیسے پیار ہے، جیسا کہ کوئی راز ہے، جیسا کہ کوئی چھپی ہوئی ایسی چیز جو کہ دل میں ہے، تو وہ آراز ہے۔ آیان کہتے ہیں سامان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو سامان کے اندر کوئی ایٹم ہے، کوئی پانی کا قطرہ ہے، کوئی ریت کا ذرہ ہے، کوئی کوئی ایک مسام ہے، کوئی ایک گوشہ ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے، لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ لہٰذا میرے دل کے گوشے میں ایک بات ہے جو ابھی نہیں آئی، وہ بھی اس کو پتا ہے، وہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک چیز میرے خیال میں 10 سال کے بعد آئے گی، 50 سال کے بعد آئے گی، وہ بات اللہ کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 200 سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اعراض، سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ اس کو کھولتے جائیں کھولتے جائیں، یہ کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا، اللہ رب العزت کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز، شیء کا لفظ ہر چیز کو داخل، فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمینوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اندھیروں کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، زمین و آسمان میں تو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے کہا مزید مجھے سمجھو، هو الذی، هو الذی، وہ ذات ہے، یہاں ذات کا ترجمہ کریں گے، وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتی ہے، تصویر یعنی اس تصویر کو کہتے ہیں جس کا جسم بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے،
والذی یصورکم، وہ تصویر بناتا ہے تمہاری فی الارحام، اور رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح کی شکل وہ چاہتا ہے اس طرح کی شکل وہ بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ العزیز، میں نے پیچھے ترجمہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، الحکیم، اور اعلیٰ درجے کی حکمت رکھتا ہے، سمجھے جی، اعلیٰ درجے کی حکمت رکھتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا، دیکھیں ان دونوں کو آپس میں ذرا سمجھیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہوگا، آپ حضرات کو ہو سکتا ہے کوئی یہ تو ہر جگہ پر آیا ہوا ہے، لیکن اس کو بڑا مزے کی بات ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ نصارہ نجران آئے تھے، اور نجران کے نصارہ نے، یعنی عیسائیوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس کا قصہ آگے آیت نمبر 59-60 میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں رحم کے اندر بنایا جیسے اللہ نے چاہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے رحم کے اندر بنایا تھا، حضرت مریم کی، جیسے اللہ نے چاہا تھا۔ سمجھے؟ کوئی عیسائی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آیت اس کو جواب دے گی، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا، جیسے اس نے بتایا لا الہ الا، یہ رحم کے اندر آنے والی چیز کبھی الہ نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بڑا پیر فقیر، پیر فقیر کا تو کیا کہنا۔ تو یہ آیت ذرا سنیے، لا الہ الا ہو کا کیف یشاء سے کیا ربط ہے، وہ هو العزیز الحکیم، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے واضح فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہ وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر اتاری الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید، منہ، اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں، منہ آیات، اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں، محکمات، محکمات، وہ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کا اصل ہے، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کا اصل ہے، سمجھ؟ وہ اخر، اور جو دوسری ہیں متشابہات، وہ متشابہات، وہی اللہ ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، سمجھ لیں، منہ آیات، اس میں کچھ آیات محکمات، محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہے، وہ اخر متشابہات، اور دوسری متشابہات، سمجھ رہے جی۔ یہاں تک بات ہوگی، یہاں سے اللہ نے ایک دوسرا مضمون شروع کیا، وہ لوگ جو کہ اللہ کی پہچان سے دور ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغن ٹیڑھا پن، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے چلتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما تشابہ من، جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تأویلہ، اور آیتوں کی تعویل کی تلاش کرنے میں، وما یعلم تأویلہ، اور اس کی جو تعویل ہے یعنی اس کا جو صحیح معنی ہے، اس کے صحیح معنی کی تلاش کرنے میں، وما یعلم تأویلہ، اور اس کا جو صحیح معنی ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اور جو علم میں مضبوط لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے، والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عندنا، یہ ساری آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے، ما یذکر الا اولو الالباب، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں
وما یذکر، نصیحت کوئی حاصل نہیں کرتا الا سوائے ان لوگوں کے جو اولو الالباب ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بڑی تفصیل ہے، جو ضروری بات ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ روح من اللہ کے الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ کلمت اللہ کے الفاظ استعمال کیے، روح من اللہ کا مطلب اللہ کی روح، ٹھیک ہے۔ کلمت اللہ کا مراد اللہ کی نشانی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھیں، ایک قرآن مجید کی آیات ہے محکم، ایک منٹ سمجھیں اس کو۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں محکم اور کچھ آیات ہیں متشابہ، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جیسے بطور مثال محکم کیا ہے؟ محکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو، ہاں جی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، والدین کی فرما برداری کرو، روزہ رکھو، نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے محکم، جنت ہے، جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو گیا محکم۔ اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہیں متشابہ، وہ کیا ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے، مثلا یوم یکشف عن ساق، اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو بلائیں گے کہ آپ آئیں اور اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ رب العزت پنڈلی سے کپڑا کیسے ہٹائیں گے؟ کیسے ہٹائیں گے پنڈلی سے کپڑا؟ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے۔ يد اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسے؟ اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ان آیات کا مطلب، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پتہ ہے کہ اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں متشابہ۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے چند کلمات قرآن مجید میں بولے، چند کلمات قرآن مجید میں ایسے بولے کہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح من اللہ، کلمت اللہ، یہ کلمات بولے۔ اب یہ جو نصارہ نجران تھے، ان نصارہ نجران نے کیا کیا؟ ان نصارہ نجران نے یہ کیا کہ ان کلمات کو کہا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو روح من اللہ کا مطلب ہے اولاد من اللہ، اللہ کی اولاد ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب ہے ابن اللہ، انہوں نے یہ معنی مراد لیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے متشابہ، یعنی جس کا معنی ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ عیسی بن مریم، وہ مریم کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ اتنا واضح فرما رہے ہیں کہ وہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، واضح ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے، تو پھر روح من اللہ کا اپنے معنی کا مطلب لینے کا کیا بات ہے، کیا مطلب ہے؟ کلمت اللہ کا اپنا معنی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہی اصل ہے جس کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، وہ اخر متشابہات، اور جو دوسری متشابہات، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جیسے کہ یہ نصارہ نجران ہیں، جو اللہ کی پہچان سے دور لوگ ہیں، فیتبعون، یہ پیچھے چلتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں، ابتغاء تعویلی وابتغاء تعویلہ، اور اس کا معنی نکال کے وہ فتنہ چاہتے ہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی جو بھی تعویل ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں، لیکن والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عندنا، یہ سب اللہ کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ صرف عقل والے ہوتے ہیں۔ بہت باتیں ہیں اس کے اندر، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اس کی تفصیل میں میں نہیں جائیں گے، فی الحال ترجمہ اور معنی سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، اور میرا خیال آج کا سبق بھی اتنا ہی ہے۔ چلیں والراسخون فی العلم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، بہت سی باتیں بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کل من عندنا، پھر وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو پھیریے گا نہیں، بعد اذ ہدیتنا، جب آپ ہمیں ہدایت دے دیں، وہب لنا، اور اپنی طرف سے ہدایت فرما دیں، وہب لنا، اور ہم کو دے دیجئے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں، آپ ہی تو ہیں جو کہ دینے والے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو کہ دینے والے ہیں، یعنی بے انتہا بخشش دینے والے ہیں، بے انتہا بخشش کے خوگر کا ترجمہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہوا ہے اس کا، کہ بخشش کے خوگر، بخشش کے خوگر کا مطلب ہے کہ دینے کے شوقین، اللہ اکبر، دیکھیں دینے کے شوقین کا جو شوقین ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے، بس اللہ کا شوق اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ پتہ نہیں اللہ کا اللہ کا خوگر ہونا کس طرح ہوتا ہے، اللہ کا شوق کس طرح ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان والے جو ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ ابھی آپ اس دعا کو مانگ لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم نے قرآن میں یہ دعا پڑھی، اب اس دعا کو اپنے عمل میں لے کر رہے۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا کے لفظ سے مٹھاس آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا پیارا لفظ بیان فرمایا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، انک جامع الناس، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کا میں نے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ریب کے حوالے سے تفصیل، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اب جیسے وہاں مضمون چل رہا تھا اللہ والوں کو پہچاننے والے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سے دور لوگ، اور اللہ کو پہچاننے والے لوگ، ٹھیک ہے، جو اللہ سے کی پہچان سے دور لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کی باتیں اور واقعات بیان فرمائے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم،
ان کو ان کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا اولادہم، ان کو کوئی اولاد فائدہ نہ دے گی، من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے کے لیے ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گا۔ اولئک یہ لوگ یہ لوگ وہی ہیں جو کہ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ اولئک یہ لوگ ہیں وہی، وقود النار جو کہ آگ کا ایندھن ہے، ہم بن کے ہی رہیں گے، یعنی یہی لوگ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ یہ ہم اللہ رب العزت نے یہاں تو تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ جیسا کہ جیسا کہ دأب فرعون، دأب آل فرعون، جیسا کہ دأب کہتے ہیں طریقہ، حال کو، طریقے کو، ٹھیک ہے، داب کہتے ہیں حال یا طریقہ، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا۔ کیا کیا تھا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، بذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ چنانچہ کل للذین کفروا، ان کافروں سے کہو اے محمد، ان کافروں، ستغلبون، اللہ اللہ، تم مغلوب ہوگے، ستغلبون ان قریب، سین کہتا ہے ان قریب کو بتانے کے لیے آتا ہے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کے پاس۔ دوسری آیت نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جہنم کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا اور ڈھیر بنایا جائے گا، اور ڈھیر بنانے کے بعد سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میہاد کہتے ہیں یہ جو ہم رات کو سوتے ہیں نا اپنے بستر پر، اس بستر کو جو یعنی بستر استراحت پر بالکل آخر میں جا کے لیٹتے ہیں۔ دن میں تو ویسے انسان کبھی نیچے لیٹ جاتا ہے، کبھی کرسی سے ٹیک لگا کے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان سوئے، لیکن سونا چاہیے، قیلولہ کرنا چاہیے، اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء نے قیلولہ کیا ہے، تمام اتقیاء نے قیلولہ کیا ہے، تمام صحابہ نے قیلولہ کی سنت بہت ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہم رات کو جو اہتمام سے بستر پہ لیٹتے ہیں، اس بستر کو عربی میں میہاد کہتے ہیں۔ وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ، بس ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔